أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين يا رب العالمين۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سب فعل مضارع کی مزید پریکٹس کریں گے۔ فعل مضارع اس سے پہلے والی کلاس میں آپ کو بتائی گئی تھی، آپ کو ضرور اس کی گردان سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن ایک بار پھر سے اس پر تھوڑی سی ریوائز کرتے ہوئے اسے آگے بڑھتے ہیں۔ فعل مضارع آپ کو پتہ ہے کہ یہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں ٹینسز کو کور کرتا ہے عربی زبان میں، ٹھیک ہے۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی آپ کے سامنے دو قسمیں ہیں، ماضی اور مضارع عربی زبان میں۔ تو یہ مضارع پریزنٹ کو اور فیوچر کو دونوں کو کور کر رہا ہے، دونوں کا احاطہ کر رہا ہے۔ فعل مضارع میں وہ ساری چیزیں آپ نے شروعات کی سمجھنی تھیں جو فعل ماضی میں تھیں، وہ کامن ہیں، جیسے مادہ ہے، صیغہ ہے، اور اسی طریقے سے گردان، یہ وزن، یہ سب کچھ آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر سب سے اہم بات آپ کو یہ بتائی گئی تھی کہ یہاں پر علامات مضارع ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں؟ یا، تا، الف اور نون، یہ چار علامات ہیں، ٹھیک ہے، جن کے ذریعے ہم پہچانتے ہیں صیغہ جو ہے وہ ماضی کا ہے مضارع، یعنی اگر یہ علامات ہمیں شروع میں نہیں مل رہی ہوتی ہیں تو وہ مضارع کا صیغہ ہوتا ہے۔ پھر مضارع کی گردان آپ نے اس سے کر لی تھی، پریکٹس کی تھی، اور یہاں پر آپ کے سامنے تین ایک طریقے سے وزن آ گئے تھے اس کے، یعنی آپ کے سامنے میں دو تین لکھتا ہوں ماضی کے صیغے، جیسے پہلا ہے غین، روٹ لیٹرز لکھ رہا ہوں، غین فا را، اسی طرح دوسرا ہے غین فا اور لام، ٹھیک ہے، انہیں دھیان سے دیکھیے، اور یہاں پر لکھ لیں خا، لام اور قاف، اور اسی طرح سے نون، جیم، جیم، یہ روٹ لیٹرز آپ کے سامنے ہے، لیکن ان کا ماضی آپ کو کس پیٹرن پہ بنتا ہے یہ آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، ریکال کریں تو بنا سکتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے روٹ لیٹرز کو کاپی کرتے ہیں، غین فارا، اور ماضی بنانے کے لیے پہلا کام یہ کرتے ہیں، آخری حرف پر زبر، پہلے حرف پر زبر، اور عین کلمہ پر یہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہوتا، یہ پوچھنا پڑتا ہے، یہ کوئی طے شدہ رول نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ غفارہ ہے، ٹھیک ہے، غین فارا غفارہ، عین کلمہ پر زبر آتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھ لیں غین فا اور لام، اب یہاں پر بھی آخری حرف پر اور پہلے حرف پر آپ نے زبر لگا لیا، چونکہ یہ ماضی کا صیغہ بنانے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایکٹیو وائس کی بات کر رہے ہیں، لیکن اب بیچ میں عین کلمہ پر کیا ہوگا تو یہ بھی اہل زبان سے پوچھا جاتا ہے، تو وہ بتاتے ہیں یہاں پر بھی زبر ہی رہے گا، تو غفر، غفل، اور اسی طریقے سے فا، لام، قاف، خلق، پھر یہ نون، جیم، جیم، نجج۔ ابھی آپ کے سامنے ماضی کے تمام صیغے آ گئے، اور آپ کو پتہ ہے مضارع بنانے کے لیے اسی ماضی کے صیغے سے مضارع بناتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اسی ماضی کے صیغے کا استعمال کرتے ہوئے آگے مضارع کا صیغہ بناتے ہیں۔ تو پہلا کام مضارع بنانے کے لیے پہلا اسٹیپ کیا کرتے تھے؟ غین فا را، ان کو کاپی کر لیا جو روٹ لیٹرز ہیں، اس کے بعد سب سے پہلے علامت مضارع لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر علامت مضارع جو ہے وہ سب سے پہلے شروعات کس سے لیں گے؟ یا سے۔ تو
या अलामत मुज़ारे आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर हरकत लगाने की बारी आई, तो कैसे लगाएंगे? आखिरी हर्फ पर पेश, पहले हर्फ पर एक्टिव वॉइस की केस में ज़बर, दूसरा साकिन, अब बचा तीसरा, यानी सीगे का दूसरा, सीगे का तीसरा और मादे का दूसरा, फा। तो अब इस पर क्या करेंगे, तो इसके बारे में आपको ये बताया गया था, याद होगा आप सबको, कि अगर आइन कलीमा पर पेश आ जाए तब तो माजी के आइन कलीमा पर पेश हो तो मुजारे के आइन कलीमा पर भी पेश होगा। ठीक, इसी तरीके से माजी के आइन कलीमा पर अगर ज़बर आ जाए तो फिर अब यहाँ पर इम्कानात सबके हैं, तो यहाँ पर हम फिलहाल क्या करेंगे, जेर लगता है यहाँ। ठीक है, गफरा यगफिर। इसी तरह गफला, इसको भी सबसे पहले ये इस तरह लिख लेंगे अलामत मुजारे के साथ, और ये यगफिलु, ये भी यही है, गफला यगफिलु। अब गफरा का मतलब क्या हुआ, उसने बख्शा, तो यगफिरु वो बख्शता है या वो बख्शेगा, गफला गफला वो गाफिल हुआ, यगफिलु वो गाफिल होता है या गाफिल होगा। खलका, खलका से सबसे पहला काम, रूट लेटर्स को कॉपी कर लिए और अलामत मुजारे लगा ली। यहाँ हो जाएगा, इतना तो काम आपने कर लिया। आइन कलीमा पर यहाँ पर जबर है, तो यानी तीनों इम्कानात हैं, यहाँ पेश भी आ सकता है, जेर भी जबर भी, यहाँ पर पेश लग रहा है फिलहाल। यखलुकु नजजा। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे, नजजा। नजजा का मतलब होता है वो कामयाब हुआ, तो इसमें भी रूट लेटर्स इसकी कॉपी करेंगे और अलामत मुजारे से बात को शुरू करेंगे। अलामत मुजारे इसमें जो आएगी वो या अलामत मुजारे लगाने पर ये क्या बन जाएगा, और इस पे ध्यान को समझना होगा। तो सबसे पहले या लगा लेंगे स्टार्टिंग में, और फिर यहाँ पर स- आखिरी हर्फ पर, जाहिर सी बात है पेश, पहले हर्फ पर आप क्या करेंगे, जबर, दूसरे को साकिन। अब यहाँ पर जो आइन कलिमा है यहाँ पर जबर लगेगा, तो नजजा यन जजु, यन जजु, नजजा यन जजु, ये सामने आपके आ गए सारे, एक तरीके से वोकेबलरी, कुछ न्यू वर्ड्स भी आपको मिल गए यहाँ से, और साथ ही साथ आपने एक बार रिवाइज भी कर लिया। मुजारे के सीगे का पहला सीगा बन गया, तो फिर आपकी गर्दान आपको तरीका पता है। सबसे पहले अहम बात ये समझने की है कि अगर आइन कलिमा आपका जबर वाला है, तो फिर आगे तीनों इम्कानात हैं कि माजी के आइन कलिमा पर अगर जबर है तो मुजारे के आइन कलिमा पर जबर जेर पेश सब कुछ आ सकता है। जैसे आप यहाँ देख भी रहे हैं कि शुरू के दो आप जेर के साथ आए हैं, गफरा यगफिरु, गफला यगफिलु। यहाँ पर खलका यखलुकु, तो नजजा यनजजु, तो ये सब आ गए। नजजा वो कामयाब हुआ, और इसी तरीके से यनजजु का मतलब क्या होता है, वो कामयाब होता है या वो कामयाब होगा। तो ये आपने समझ ली बात इतनी अहम। खलका, या जाहिर सी बात है उसने पैदा किया, यखलुकु वो पैदा करता है या वो पैदा करेगा। ये तो वो बात हो गई जो मुजारे का पहला सीगा कैसे बनता है। अब गर्दान के बारे में आपको ये बता दिया गया था, कुछ मुश्किल तो नहीं है कि गर्दान बनाने का तरीका, जाहिर सी बात है आपने सबसे पहला सीगा ले लेना, मिसाल के तौर पर गफरा यगफिरु ही है, तो यगफिरु। आप में से कोई हेल्प करेगा, बताएगा यगफिरु दूसरा सीगा क्या बनेगा? आपने रिवाइज जरूर किया होगा। यग, हानी साउंड, यगफिरानी, यगफिरु यगफिरुन, यगफिरानी, और तीसरा बताइए। यगफिरुन, जी, यगफिरून। तो यहाँ हो जाएगा यगफिरून, यगफिरून। इसी तरीके से अब दूसरा सीगा क्या हो जाएगा, यगफिरू है, तो यहाँ दूसरी रो में जो मोन्नस का सीगा आएगा वो पहला क्या होता है, ता अलामत है, ये मोन्नस की अलामत ता, फिरू।
ٹھیک ہے، یغفرو، یغفرانی، یغفرونا، تغفرو، پھر قرآن تغفرانی، اور پھر بتائیے، مشکل نہیں ہے، آپ کو بتایا تھا چھٹا صیغہ امپورٹنٹ ہے، پہلے سے بنتا ہے، تو پہلے والے صیغے کو کاپی کریں گے تو کیا ہو جائے گا، تغفرنا پہلا صیغہ کاپی کر لیے، یغ فرو، اور اس کے آخری حرف کو ساکن کر دیں، یغفر، اور نون زبر نہ، یغفرنا۔ اب آپ سیکنڈ پرسن میں آئیں گے تو سیکنڈ پرسن میں جو مذکر واحد کا صیغہ ہے وہ کیسا ہوگا، وہ سیم ویسے ہی ہوگا جیسے مؤنث کا صیغہ تھا تھرڈ پرسن کا واحد کا، تو یہ ہو جائے گا تب فرو، ایز اٹ از کاپی ہو گیا تب فرو، اور یہاں پر تب فرو سے پہلی رو والا کام بالکل کر دینا ہے، تب فرانی، اور پھر یہاں پر بتائیے کون بتائے گا، تغفرون یہاں پر ہو جائے گا تغفرون، تغفرون۔ اب اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو یہ آپ کا سمجھیے تھرڈ پرسن مکمل ہو گیا، اور سیکنڈ پرسن کا یہ مذکر والی رو مکمل ہو گئی۔ اب مؤنث والے کالم میں جائیں گے تو آپ کو بتایا تھا کہ جیسے مسلمون، مسلمانی، مسلمونہ کرتے تھے، ویسے ہی یہاں پر اسی فلو کو، ردم کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہاں پر آپ کر سکتے ہیں مسلمونہ کے بعد مسلمین، ٹھیک ہے، تو یہاں پر تغفرین، تغفرین تغفرین، تغفرین جی، تغفرین، تغفرین، اور پھر اس کے بعد تغفرانی جی سیم ہو جائے گا تغفرانی، تغفرانی، اور پھر یغفرنا، تغفرنا جی یغفرنا کی تغفرنا تغفرنا، تغفرنا۔ اب آپ غور کریں تو یا والی تمام علامات آ گئی، یا والے صیغے آ گئے، تا والے تمام صیغے آ گئے، یا تا کا کام فنش ہو گیا تھا، اب دو صیغے بچے اور دو علامات بچی، تو پہلا صیغہ اغفر، اور تغفرنا نغفر۔ نغفر اگر یہ گردان آپ کے ذہن میں یوں ہی محفوظ ہو گئی تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، سینکڑوں ہزاروں آپ کے سینٹنسز بن گئے، تغفروا، اغفروا، نغفروا، ٹھیک ہے، تو یہ مکمل ہوئی۔ اب آپ اس کا ترجمہ کریں، کوئی کرنا چاہیں تو سارے صیغوں کا ترجمہ چاہیے، ٹرانسلیشن، یغفروا یعنی وہ بخشتا ہے، یغفروا، ٹھیک ہے، وہ بخشتا ہے یا وہ بخشے گا، پھر اسی طرح یغفرانی، وہ دونوں بخشتے ہیں، بخشیں گے، یغفرون، وہ سب بخشتے ہیں یا بخشیں گے، تغفروا، وہ بخشتی ہے یا بخشے گی، تغفرانی، وہ دونوں بخشتی ہیں یا بخشیں گی، پھر اسی طرح یغفرنا، یغفرنا، تو یہاں پر وہ سب بخشتی ہیں، بخشیں گی، تغفروا، آپ بخشتے ہیں یا بخشیں گے، آپ ایک مذکر، آپ دونوں مذکر بخشتے ہیں یا بخشیں گے، تغفرانی، آپ سب مذکر بخشتے ہیں یا بخشیں گے، تو تغفرون۔ اب یہاں پر مؤنث اسٹارٹ ہو گیا، اور وہ بھی مخاطب، ٹھیک ہے، تو تغفرین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک مؤنث بخشتی ہیں یا بخشیں گے۔ آپ کو اس کالم کی ویلیو پتہ ہونی چاہیے، جس کو کہتے ہیں ایک طرح سے پلیس ویلیو، اس کی یہ کس پلیس پر ہے، یعنی یہ آپ کے ضمائر کا چارٹ آپ کے ذہن میں ہو، اور وہاں پر آپ کو یہ بالکل بات کلیئر ہو کہ بھئی یہ تھرڈ پرسن ہے، غائب، یہ آپ کا مخاطب یا حاضر، جو بھی کہنا چاہیں، اور پھر یہ متکلم۔ اب ان کی پلیس ویلیو آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ کالم مذکر اور یہ مؤنث، یہ ذہن میں آپ کے تیزی سے آتی جائیں چیزیں، اور آپ اس کو واحد، مثنیٰ، جمع کا خیال کرتے ہوئے ترجمے میں ان کی رعایت کر دیجیے، یہ واحد، یہ مثنیٰ یعنی ڈویل،
اور یہ جمع یعنی پلورل. تو اس طریقے سے اگر آپ نے یہاں پر تغفرو، تغفرانی، تغفرونا کر لیا تو اب تغفرینا میں آپ ایک مؤنث بخشتی ہیں یا بخشیں گی. اسی طرح تغفرانی آپ دونوں مؤنث بخشتی ہیں یا بخشیں گی. تغفرن آپ سب مؤنث بخشتی ہیں یا بخشیں گی. اغفرو میں بخشتا ہوں یا بخشوں گا، اور نغفرو ہم سب بخشتے ہیں یا بخشیں گے. اب مضارع ہے، مضارع کا صیغہ دونوں زمانوں میں استعمال ہوتا ہے. اب کانٹیکسٹ ہمیں بتاتا ہے کچھ چیزیں مزید ہیں، کچھ حروف ہیں جن کے لگنے سے کوئی کبھی حال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، کبھی کوئی یہ فیوچر کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. وہ آگے کی بات ہے، وہ بتائی جائے گی انشاءاللہ. ابھی فی الحال پورا فوکس ہمارا کیا ہو، ہمارے گردان کے ایک ایک صیغے کی بالکل ویلیو پتہ ہو، اس کے سمجھ رہے ہوں. عین کلمہ پر حرکت چینج ہو رہی ہے، کیسے ہوئی؟ جیسے یغفرو سے آنی ساؤنڈ جیسے ہی لگے گی تو پھر اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ یہاں پر پیش تھا، اب را پر پیش نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ آگے الف آ رہا ہے، اور الف کی پسندیدہ حرکت زبر ہے. اگر آپ اس پر پیش لگا بھی لیں تو پڑھ نہیں پائیں گے. تو وہ چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں، وہ ہو جائیں گی. یغفرونا، اب یغفرونا میں بھی پیش اس لیے لگا رہ گیا کیونکہ واؤ کی پسندیدہ حرکت پیش ہے ہی. وہ آپس میں ان دونوں کا کنیکشن ہے، چل جائیں گے. یہ یہاں نہیں چل سکتا تھا مصنع میں، تو یغفرو والا پیش ہٹانا پڑا. بہرحال اب یہ اگر پوائنٹ آپ کو کلیئر ہو گیا تو یہ گردان اگر آ گئی تو یہ بہت اہم پوائنٹ تھا، بہت اہم بات تھی جو آپ کی سمجھ میں آج آ گئی ہوگی. پھر سے 4 علامات مضارع ہیں: یا، تا، الف، نون. یا سے اسٹارٹ کرتے ہیں، نون پر ختم کرتے ہیں. یا والے ٹوٹل صیغے کتنے ہیں؟ 4. تا والے 8، اور ایک الف والا اور ایک نون والا. تو یہ اس طریقے سے ایک ایک بات اس گردان کے تعلق سے آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. آپ چاہیں تو اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. میں آپ کو کچھ یہاں پر دے رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کا کام ہے، آپ ہوم ورک ہے، کریے گا. جیسے جعل، پریکٹس کریے جعل، ٹھیک ہے. لیکن اب جعل اس نے بنایا، جعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے بنایا. اس کو جب آپ مضارع میں بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا یجعل، جعل یجعل. اب آپ جعل کی بھی پوری گردان کر سکتے ہیں ماضی والی، اور یجعل مضارع والی بھی گردان آپ کو آنی چاہیے. اسی طریقے سے عبدہ، اس نے عبادت کری. عبدہ یعبد، وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. یعبد، ٹھیک ہے. اب یعبدو اور یہ عابدو نعبدو سے آپ کو کچھ یاد آ رہا ہوگا، سورۃ الکافرون. اور تھوڑا سا آپ دھیان دیں تو وہاں پر کافی کچھ چیزیں آپ کو سیکھنے کو مل سکتی ہیں. سورۃ الکافرون یعنی کافی اچھی طرح سے آپ واقف ہیں اما پارے کی صورت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اب غور کریے، یہ جو الفاظ اس میں استعمال ہو رہے ہیں اس صورت میں، تو ان سے آپ کہیں کچھ حد تک باخبر ہیں، جانتے ہیں. میں یہاں پر کچھ اس میں استعمال ہونے والے الفاظ کو میں سامنے لکھ رہا ہوں، اور ان پر آپ غور کریے. جیسے یہاں پر لکھا گیا ہے قل یا ایھا الکافرون. اگر میں آپ سے پوچھوں اس میں یہ لفظ جو ہے الکافرون، یہ کیا ہے؟ تو آپ میں سے کون بتائے گا یہ کون سا لفظ ہے عربی گرامر کے تعلق سے؟ بتائیے. الکافرون، تھوڑا سا ٹیسٹ آپ کا ہو جائے. الکافرون، میرا مطلب کہنے کا ہے، یہ آپ نے اقسام کلمہ پڑھی ہیں، پارٹس آف اسپیچ پڑھے، ٹھیک ہے. کوئی بھی ورڈ، کوئی بھی لفظ جو استعمال ہوتا ہے بامعنی، اسے کلمہ کہتے ہیں. وہ اس کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں؟ وہ یا تو اسم ہے، یا فعل ہے، یا حرف ہے. یہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ یعنی اسے آپ فعل کہیں گے، اسم کہیں گے، حرف کہیں گے، کیا ہے یہ؟ اسم. ریزن اس کا کیا ہے؟ کیونکہ یہ الف لام داخل ہو رہا ہے.
اسم پر ہی الف لام داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اب اس کی اعرابی حالت پوچھی جائے تو یہ بھی آپ بتا لیں گے کہ اس کی اعرابی حالت کس حالت میں ہے. یہ الکافرون، اونا ساؤنڈ کس کی ساؤنڈ ہوتی ہے؟ زبر کو دیکھ کے کنفیوز نہیں ہوں گے. زبر کو دیکھیں گے تو ذہن میں حالت نصب نہ آنے لگ جائے. آپ کو ساؤنڈ پہ غور کرنا ہے. جمع ہے، واحد ہے، کیا ہے، یہ سب بھی آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. کافرون، اونا ساؤنڈ کس حالت میں ہوتی ہے؟ حالت رفع. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ واحد ہے، جمع ہے، مثنیٰ ہے، کیا ہے؟ جمع ہے. ٹھیک ہے. یہ سب کچھ جمع چیزیں مذکر. جی مذکر ہے. اب یہ سب چیزیں آپ کو ماشاءاللہ سمجھ میں آنے لگیں گی. اچھا، یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ بتائیے. معرفہ. معرفہ. کیوں؟ کیونکہ معرفہ کی علامت الف لام اس میں موجود ہے. تو اسم کے سب سے پہلے آپ نے یہ بتا دیا کہ بھئی یہ اسم ہے. اب اسم کے تعلق سے وہ چار باتیں بھی آپ نے بتا دی الکافرون کے تعلق سے. تو اللہ کا شکر کریے، آپ کو گرامیٹیکلی الکافرون پتہ چل گیا. ایک بات چلیں، لیکن میرا چیپٹر اسم کا تو ہے نہیں، فعل پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، تو اس میں سے ذرا تلاش کرتے ہیں وہ کون سے افعال ہیں جو یوز ہوئے ہیں. جیسے کہ اس میں دوسری آیت ہے لا اعبد. غور کریں ذرا سا، کیا ہے سینٹنس؟ اعبد. اور کرنے سے پتہ چلا یہ ہے اعبد. تھوڑا سا دھیان دیجیے، زیادہ دور مت جائیے، آپ پہچان لیں گے یہ کون سا صیغہ ہے. یہ پہلے بتائیے، ماضی ہے، مضارع ہے، کیا ہے؟ ماضی. ماضی کیسے ہو جائے گا؟ نہیں، مضارع. مضارع کیسے؟ تیرواں سیگا. مضارع اس طرح سے کہ الف. الف داخل. ہاں، علامت مضارع پائی جا رہی ہے. الف یعنی حمزہ جو ہے یہ حرکت لگ گئی ہے اس پہ. دوسری بات یہ، آپ صیغہ گردان پڑھیں یعبدو کی، تو اس میں یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم ہے کہ نہیں ہے؟ واحد متکلم. اعبدو، اعبدو، عبدہ، یعبدو. تو یعبدو، اعبدو، نعبدو، تعبدو، یہ سب صیغے ہیں نہیں ملتے جلتے. تو اعبدو کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا. ٹھیک ہے. میں پوجتا ہوں یا میں پوجوں گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آگے دیکھیے لکھا ہوا ہے تعبدون. تعبدون، تعبدون. پہچان پائے آپ سب کون سا صیغہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں فعل ہے، کیا ہے؟ تعبدون. اگر آپ غور کریں گے گردان پر تو گردان اگر آپ پڑھیں یعبدو، یعبدانی، یعبدونا. پھر سیگا نمبر 8. تعبدو، تعبدانی، یعبدنا. پھر اس کے بعد تعبدو، تعبدانی، تعبدونا. یعنی یہ متکلم والے کالم میں جب آپ جائیں گے تو اس میں جمع مذکر کا صیغہ ہے. تعبدون یعنی تم سب عبادت کرتے ہو یا کرو گے. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھی یہ ماشاءاللہ اس میں سے سب بچے پہچانا. پھر اس کے بعد ولا انتم عابدون ما اعبد. اب پھر ایک بار دوسرا ورڈ آیا عابدون. اب یہاں پر اس کو میں ادھر لکھ رہا ہوں. اب یہ بتائیں کہ یہ عابدون، ٹھیک ہے، یہ عابدون، یہ بتائیں عابدون. یہ بتائیے یہ آپ کو اسم لگ رہا ہے، فعل لگ رہا ہے، حرف لگ رہا ہے، کیا لگ رہا ہے؟ اب اگر آپ غور کریں تو اس میں فعل کی کوئی علامت آپ کو مل رہی ہے؟ نہیں مل رہی. فعل تو نہیں نظر آ رہا ہے. ماضی کا کوئی صیغہ ایسا ہوتا ہے، مضارع کا کوئی صیغہ ایسا ہوتا ہے تو نہیں ملے گا. یہاں پر اونا ساؤنڈ آپ کو ضرور مل رہی ہے. اونا ساؤنڈ آپ کو کہاں ملتی تھی؟ اسم میں جب آپ پڑھتے تھے عدد، تو عدد میں آپ کو پتا ہے جمع مذکر کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ اونا ساؤنڈ ہوتی ہے. جمع سالم مذکر کون سی ساؤنڈ؟ جمع سالم مذکر. ٹھیک ہے.
اونا ساؤنڈ ہوتی ہے. جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں کہ مسلم سے کیا بن جاتا ہے مسلمونا. ساجد، ساجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساجد سجدہ کرنے والا. سجدہ کرنے والا، ساجدون. اگر دو سجدہ کرنے والے ہوں گے تو کیا بن جائیں گے؟ ساجی دانی. اگر سجدہ کرنے والے جمع میں آ جائیں تو ساجدو ساجدون. ساجدون. تھوڑا سا غور کریں گے آپ تو عابد سے بھی بنا لیں گے، عابدن، عابدانی، عابدون. یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے، آپ نے الحمدللہ یہ پہچان لیا کہ یہ اسم ہے، یہ اسم ہے فعل نہیں. تو ولا انتم، اب انتم آپ کو نہیں پتا، انتم بھی آپ کو پتا ہے، تو کتنی گرامر تو خود ہی پتہ چل گئی. انتم عابدون ما اعبد، اب پھر صیغہ وہی ملا اعبد، تو پھر وہی صیغہ ریپیٹ ہو رہا ہے. ولا انا عابدن، اب دیکھیے عابدن مل گیا پھر عابدن. عابدون بھی ایک فارم آ گئی اور عابدن بھی آ گئی. ما عبدتم، عبدتم، ٹھیک ہے. اصل میں وہ عبدہ، اگر آپ کوئی غور کریں تو عبدہ، عبدہ. عبدہ کون سا صیغہ ہے؟ ماضی کا ہے نہیں ہے، واحد مذکر ہے غائب. عبدہ تم، یعنی عبدہ. اسی طرح عبدہ سے گردان پوری آگے مکمل کرنا چاہیں اگر آپ تو عبد، عبد تما، عبد، عبد تم، یہ ہے دراصل صیغہ. عبد تم کون سا صیغہ ہے پہچانیے. اب جب آگے شد آ گئی تو یہ جو ایسے ہے، یہ عبد تم، یعنی یہ وہ والا صیغہ ہے. کون سا؟ غور کریں صیغہ تو نمبر 6. حاضر کا. جی حاضر کا. جیسے حاضر کے تمام صیغوں میں آپ کو تا تماتم، تی تماتم ملتا تھا نہیں ماضی میں، تو یہ آپ نے پہچان لیا. ٹھیک ہے. ذہب تم، آگے دیکھیں اسی طریقے سے ولا انتم عابدون ما اعبد، اور پھر ریپیٹ ہو گئی وہ بات، اور پھر آگے کہا گیا لکم دینکم ولی دین. تو یہاں پر آپ صرف اور صرف یہی نہیں دیکھ رہے ہیں، یہاں پر آپ کو جملہ اسمیہ بھی اس میں مل رہا ہے. جو جیسے ایک سینٹنس میں دیکھیں، یہاں لاسٹ میں لکھا ہوا ہے انا عابدن. کون سا یہ جملہ ہے؟ فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے؟ انا مینس میں، انا میں، عابدن عبادت کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے، میں پوجنے والا ہوں. اب جو کوئی جملہ اسم سے اسٹارٹ ہوتا ہے تو وہ اسمیہ جملہ ہوتا ہے. یہ مبتدا نہیں دکھ رہا آپ کو، یہ خبر نہیں. مبتدا خبر مل کے کیا بناتے ہیں؟ جملہ اسمیہ. اعبدو جملہ فعلیہ، تعبدون جملہ فعلیہ، عبدتم جملہ فعلیہ. تو اس پوری صورت میں آپ کو دیکھیے اسم بھی مل رہے ہیں، فعل بھی مل رہے، افعال میں سے ماضی بھی ملے، مضارع بھی ملے. پوری صورت کو آپ دھیان سے جا کے پڑھیے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اس کا پڑھیے، تو انشاءاللہ اور آپ کو سیکھنے کو ملے گا اس میں سے. اب اسی پوری صورت میں ایک اہم پہلو تھا جس کو نمایاں کر دیا جائے. جیسے اس میں آپ نے ایک چیز اہم دیکھی کہ نارمل صیغہ یہی تھا اعبدو، دوسری آیت میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. تو اب آپ نے غور کیا یہاں پر کہ اعبدو سے پہلے کیا لگایا گیا ہوا ہے؟ لا. اب ترجمہ کیا ہو گیا؟ لا اعبدو، یعنی میں نہیں عبادت کرتا ہوں، یا میں نہیں پوجتا ہوں، یا میں نہیں پوجوں گا، میں نہیں عبادت کروں گا. تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مضارع کو منفی بنانے کا بھی طریقہ یہاں سے آپ کو مل گیا. وہ کیسا کہ لا اعبدو، ترجمہ کیا ہوگا اس پورے کا؟ یعنی اس کا آپ ہو جائے گا لا مطلب نہیں، اور پھر اس کے بعد اعبدو میں عبادت کرتا نہیں میں عبادت کرتا اب ہوں، یا میں عبادت کروں گا. کانٹیکسٹ بتائے گا کہ آپ کے لیے بہتر وہاں پر کیا ہے، ٹھیک ہے، یا کروں گا، تو یہ کانٹیکسٹ بتاتا ہے. یہاں پر ظاہر سی بات ہے میں نہیں عبادت کرتا، ظاہر سی بات ہے ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو.
اب تعبدون کے پہلے جو ما آیا ہے، یہ ما آپ نے اس سے پہلے بھی گرامر میں پڑھا ہوا ہے، لیکن یہاں پر ما جو ہے وہ منفی کے لیے، نفی کے لیے نہیں آیا، یہاں ما ریلیشن کے لیے آیا، ریلیٹو نسبت کے طور پر آیا ہے، یعنی اس کا مفہوم یہاں پر لکھا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہیں میں عبادت کرتا ہوں، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو ایک چیز آپ نے اسی میں سے دیکھ لی کہ بھئی اگر مضارع میں آپ کو نفی کا مفہوم لانا ہے تو منفی بنانے کے لیے اس مضارع سے پہلے آپ نے لا لگا دینا ہے اور وہ منفی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے ایک اور اسی میں سینٹنس تھا، اس کو بھی دیکھیے آیت نمبر 3 میں، کہ انتم، اور پہچانیے گا، بتائیے گا، انتم عابدون۔ ایک تو جملہ دیکھیے، سب جملے آپ کو دکھ رہے ہیں یہ پراپر طریقے سے، ایک جملہ یہ تھا انا عابدون، دوسرا جملہ یہ ہو گیا انتم عابدون۔ دونوں جملوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں ظاہر سی بات ہے جملہ اسمیہ ہی ہے، انا انتم یہ ضمائر ہے، ضمائر سے اسٹارٹ ہونے والے، ضمائر اس میں ضمیر ہوتا ہے، اس میں ضمیر سے اسٹارٹ ہونے والے جملے جو ہیں جملہ اسمیہ ہی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن اس میں انا اور انتم، انا واحد متکلم، انتم زبان پہ یہ چیز ایک دم رٹی ہونی چاہیے، یعنی سیکنڈ پرسن اور حاضر ساتھ حاضر جمع، ٹھیک ہے، سیکنڈ پرسن کے ساتھ ساتھ جمع مذکر، انتم تم عبادت کرنے والے ہو، تو عابدون کی جمع جو ہے یہ ہوگی عابدون۔ تو بہرحال آپ کے سامنے دیکھیے کئی سارے سینٹنسز آگے، ایک طرح سے سورۃ الکافرون اب ڈیکوڈ ہونے لگی، کھل کے آنے لگی سامنے۔ اب اگر تھوڑی سی آپ توجہ دیں تو آپ کو رٹنا نہیں پڑے گی یہ صورت، جس کو میں بڑا کنفیوژن ہوتا ہے، لگتا ہے بہت سارے الفاظ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، تھوڑا غور کر لیجئے تو اسی میں سے آپ کو اسم، اسی میں سے فعل، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ سب الگ الگ کر لیجئے۔ پھر دو چار کچھ چیزیں ہوں گی جیسے یا ایھا الکافرون، یہ والا کانسیپٹ بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے، آپ نے غور اگر کیا تو ندا اور منادا کا کانسیپٹ پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ صرف اس میں سے اسٹارٹنگ میں قل آپ کو پڑھنا ہے، اب انشاءاللہ اس کی باری آنے والی ہے کہ یہ قل کیا چیز ہے، یہ فعل ہے، لیکن یہ کون سا فعل ہے اس کو آگے پڑھیں گے، کیسے بنتا ہے یہ سب سیکھیں گے انشاءاللہ، مضارع کے بعد آ جائے گی یہ بات۔ قل کو چھوڑ دیں اگر تو پھر اب آپ کے سامنے کیا آ گیا؟ الکافرون، الکافرون سے پہلے کیا لگا ہوا ہے؟ یا ایوہ، یعنی الکافرون معرف باللام، معرف باللام اسم ہے، اور اس کو آپ بلا رہے ہیں یا پکار رہے ہیں، تو یا دراصل لگاتے ہیں، یا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرف ندا، حرف ندا کا مطلب بلانے یا پکارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو میں نے یہاں پر یا لکھا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ الکافرون معرف باللام اسم ہے، اس سے پہلے جب حرف ندا آتا ہے تو پھر بیچ میں ایک انسرشن ہوتا ہے، کوئی چیز ایک 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 کلمہ انسرٹ کر یہاں پر ایک کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ایوہا، تو یا ایوہ میں الگ الگ لکھ رہا ہوں، اس کو ایک ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، تو یہ ہو جائے گا ایوہا، ایوہ الکافرون۔ کبھی ایوہا لگائیں گے جب مذکر ہوگا، اور جب مؤنث ہوگا، ہمارا منادا جو ہے وہ مؤنث ہو اگر تو پھر ہم ایتھا، تو یا ایوہ الکافرون، اے کافرون، اے کافرون، پکارنے بلانے کے لیے۔ بیچ میں یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الکافرون، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ لیا۔ اس کو اس طرح سے بھی ملا کے لکھ سکتے ہیں، یہ دونوں جو الف آپ کو الگ الگ دکھ رہے ہیں ان کو مرج کر دیجئے، ان کے لکھنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ایسے لکھ دیں گے، اور یا کے اوپر لگا دیں گے ظاہر سی بات ہے کھڑی زبر، تو کھڑی زبر الف کے برابر ہوتی ہے، اور یہ آپ کا ہو جائے گا ایو، ایسے بھی لکھا ہوا آپ کو مل سکتا ہے یا ایو۔ بہرحال یہ سورۃ الکافرون آج آپ نے الحمدللہ دیکھی اور اسے ایک حد تک سمجھ لیا، اس کے الفاظ پہ غور کیا، اس میں سے اسم اور فعل کے بارے میں سمجھا، ٹھیک ہے۔ اب اسی طریقے اور یہ کانسیپٹ بھی آپ نے جان لیا کہ مضارع کو منفی کیسے بناتے ہیں، بہت سمپل سی بات تھی، کچھ مشکل نہیں تھا۔ اب ذرا سا آگے چلیں،
اور ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیں، غور کر لیں، وہ بھی پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ اہم پوائنٹ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے آتا ہے کہ اگر آپ کو آپ کا مضارع ہے اور مضارع کو آپ کو کیا بنانا ہے، سوالیہ بنانا، تو ہاؤ ول یو میک سوالیہ؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے دھیان سے دیکھیے، غور سے سمجھیے۔ میں ایک قرآن کریم کا ایک ٹیکسٹ لکھنے جا رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے، غور کریں تھوڑا سا، کہ ینظرو، کوئی بتا سکتا ہے ینظرو؟ ینظرو اور واو، کون سا صیغہ ہے ینظرونا؟ صیغے کو پہچانیے، ماضی ہے یا مضارع ہے، اگر فعل ہے تو؟ فعل مضارع، ٹھیک، فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع میں یہ صیغہ غائب کا جمع۔ جمع مذکر، کنفرم؟ جی غائب جی۔ جمع، ٹھیک ہے ٹھیک۔ تو ینظرونا، اچھا اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ نون، ظا اور را، ٹھیک ہے۔ نظر ینظرو، اس کا جو مضارع بنا وہ بنا تھا ینظرو، ینظرو، ینظرو اس نے دیکھا، سوری اس نے دیکھا نہیں، نظرہ اس نے دیکھا، ینظرو وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا، تو ینظرو سے ہی صیغہ بن گیا یہ ینظرانی ینظرون۔ تو ینظرون اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لا ینظرون، مطلب کیا مطلب ہوا؟ اب لا لگا دیا ہم نے آگے شروع میں، اور کریے لا ینظرون، اب ترجمہ کریے، وہ سب نہیں دیکھتے ہیں یا وہ سب نہیں دیکھیں گے۔ آگے اور دیکھیں دھیان سے تھوڑا سا، کس کی طرف نہیں دیکھتے؟ الل ابل، الل ابل، ابل کہتے ہیں اونٹ کو، ان کی پوری جنس، الل ابل۔ اب لا ينظرون الى الابل کیا مطلب ہوا؟ وہ سب نہیں دیکھتے ہیں اونٹ کی طرف، اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ آگے اسی جملے میں اگر سوال کا مفہوم پیدا کرنا تو یاد رکھیے، سوال کا مفہوم آپ کو پیدا کرنے کے لیے کیا لانا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے، اگر آپ کو اپنا سوال ہاں یا نہ میں چاہیے جواب، تو آپ سوال میں کیا کر دیتے ہیں؟ حروف استفہام کا استعمال کرتے ہیں، اور حروف استفہام میں آ یا حل کا استعمال آپ کرتے ہیں، آپ کو اچھی طرح یہ بات پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ نے سمجھی ہے، دیکھی ہے، جانی ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم یہاں پر لگائیں الف، اور الف لگانے کے بعد ایک منٹ، یہ مفہوم کون سا آ جائے گا؟ کیا کا۔ لیکن اب ایک پوائنٹ یہاں پہ سمجھ لیجیے، یہاں پر کچھ ایک حروف ہیں جن کا انسرشن ہوتا ہے، جیسے ایک حرف آپ نے پڑھا ہے فا، فا کا مطلب ہوتا ہے اور یا تو، فا کا مطلب اور یا تو، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہاں پر لائے جاتے ہیں؟ اور یا اس کا مطلب تو ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا، جب یہ الف یہاں پر ہم نے انسرٹ کیا تو اب یہاں پر فا بیچ میں لانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے قرآن کریم میں دیکھا بھی ہے کہ فہل من مدکر، یہاں پر یہ فا کا انسرشن ہوگا اور یہ بن جائے گا کچھ اس طرح سے، افلا ینظرون الی الابل، اور پھر آگے کیا ہے قرآن کریم میں؟ کیفا خلقت، کیفا مطلب کیسے، خلقت، خلقت کون سا کلمہ ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ سب پہچان رہے ہوں گے کہ یہ فعل ہے۔ فعل میں یہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ تو ماضی ہی ہے، لیکن اب ماضی میں یہ اگر ماضی ہے تو معروف ہے یا مجہول ہے، یہ بھی جاننا آپ کو آنا چاہیے، معروف ہے یا مجہول؟ مجہول مینس پیسو وائس، یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے آئی تھنک، اور معروف یعنی ایکٹیو وائس۔ تو یہاں پر آپ غور کریں، دیکھیں شروع میں
فا کلمہ پر پیش ہے خلقت. آپ کو پتہ ہے فعیلا کون سا وزن ہوتا ہے؟ وہ ماضی مجہول کا. خلقت تو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، مطلب تو کیا وہ نہیں دیکھتے؟ اب یہ جو تو کا مفہوم آ رہا ہے یہاں پر، یہ تو کیا وہ نہیں دیکھتے؟ کیا نہیں دیکھتے؟ کیا بھی آ گیا، آ سے کا مطلب ہو گیا کیا، تو اور لا مینس نہیں. تو تو کیا وہ، تو کیا نہیں، اور ینظرون اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ سب نہیں دیکھتے ہیں الی الابلی اونٹ کی طرف، کیفا کیسے، خلقت اسے پیدا کیا گیا. اب آپ کو پتہ ہے دیکھیے ابل غیر عاقل ہے نا، اور غیر عاقل کے ساتھ جو آپ دیکھیے لے کر آ رہے ہیں آگے فعل، وہ بھی آپ واحد مؤنث کا صیغہ لا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو غیر عاقل والا کانسیپٹ تھا تو وہ یہاں پر بھی آ رہا ہے. یہ اتنا ٹیکسٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا اگر تھوڑا سا آپ غور کر لیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، اور آسمان کی طرف کہ اسے کیسے اللہ نے بلندی دی، کیسے اسے بلندی دی گئی، رفعت. پھر اسی طریقے سے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ انہیں زمین میں کیسے نصب کیا گیا، گاڑا گیا. پھر اسی طریقے سے آگے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ اسے کیسے پھیلا دیا گیا ہے، کیسے ہموار کر دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ آیات آفاقی کی طرف غور کرنے کی ہم سب کو تعلیم دے رہے ہیں. اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے تو واقعی کافی فائدہ ہوگا ہمارے لیے. جی تو اب اس میں کوئی کسی کا سوال ہو تو پہلے پوچھ لیں. اب اچھا اس میں ایک پوائنٹ یہاں پہ یہ جان لیجئے، یہ جو فا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو مس ہو گیا وہ یہ کر لیں کہ یہ جو فا ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ آ کے بعد آتا ہے. آپ کو پتہ ہے حروف استفہام میں دو ہی حروف ہیں، اور کریں آ ہے، ایک منٹ، آ یا پھر حل، اور دونوں کا مطلب آپ کو پتہ ہے، دونوں کا مطلب ہوتا ہے کیا. کئی بار یہ بات آ چکی ہے، اسمیہ میں بات آئی تھی سب سے پہلے یہ جملہ اسمیہ پڑھتے وقت، پھر جملہ فعلیہ میں فعل ماضی پڑھتے وقت بھی یہ دونوں حروف آئے. ٹھیک ہے، آج پھر ایک بار آ رہے ہیں. یہاں پر ایک پوائنٹ آپ نے یہ ایڈ کر لینا ہے کہ جب کبھی یہ آیا حل یہاں آ رہے ہوتے ہیں یہ نا کہ اس کے ساتھ، تو یہ ایک فا کا حرف ہے جو یہ کبھی اس کے ساتھ لایا جاتا ہے، تو یہ آ کے بعد آتا ہے اور فا سے پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بس اتنا سے یاد رکھیے. جی. اب آپ غور کریں، تھوڑی سی آیات پر غور کریں تو آپ کو مل جائے گا جو قرآن کی وہ آیت بار بار پڑھی جاتی ہے، سورہ قمر میں 4 مرتبہ آئی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. ٹھیک ہے، يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فہل. ٹھیک ہے، اور یقیناً بلا شبہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کس کے لیے؟ یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. فہل، فہل تو کیا، اب ترجمہ کیا ہوگا؟ فا کا مطلب تو، اور حل کا مطلب کیا. تو کیا مم مدکر، کیا ہے تم میں سے کوئی ایسا جو نصیحت حاصل کرے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. یہ انداز یہاں اس طریقے کا پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح اور بھی مقامات پر یہ آپ کو فاحل کی کنسٹرکشن مل رہی ہوگی. اب یہاں پر یہ افلا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا ان کے دلوں پر وہ، تو کیا وہ تدبر کیوں نہیں کرتے، مطلب وہ تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو انداز ہے، یہ اسلوب ہے، یہ اسٹائل ہے، یہ اس طریقے سے پیدا ہوتا ہے. تو آپ کے سامنے صرف اور صرف یہی نہیں کہ مضارع کا ریویژن ہوا، بلکہ 2 پوائنٹس آپ کے ایڈ آن ہو گئے، اور آپ نے یہاں پر ماضی مجہول کا بھی ریویژن کر لیا. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ الفاظ میں لکھ دوں یہاں پر، تو یہ پریکٹس بھی آپ کی پریکٹس میں یہ چیزیں آ گئیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، پھر اسی طرح و اور الى السماء، اور آسمان کی طرف،
समाई कैफा रुफियत, आसमान की तरफ कि उसे कैसे बुलंदी बख्शी गई, रुफियत। मुजारे का रिवीजन किया आपने, साथ ही साथ मुजारे को मनफी और सवालिया बनाने का भी तरीका देख लिया, और तीसरी अहम बात कि आपने माजी मजहूल का रिवीजन भी यहाँ पर कर लिया। क्यों? ये जो सीगा आप देख रहे हैं ना लास्ट में, खुलिकत, रुफियत, ये क्या है? ये दरअसल माजी मजहूल है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। वइला समाई कैफ़ रुफियत, फिर इसी तरीके से तो काफ़ी कुछ आपने आज रिवाइज भी किया इस क्लास में, इसमें का भी रिवीजन हुआ कुछ हद तक। वइलल, ठीक है, वइला समाई कैफ़ रुफियत, वइलल जिबाली, जिबाल पहाड़। आपको पता है आसमान जो है, समा, वो भी क्या है? मुअन्नस समझा जाता है उन्हें, अरबी जबान में मुअन्नस समझा जाता है, लिहाजा रुफियत वाहिद मुअन्नस का सीगा लाया जा रहा है। इसी तरह वइलल जिबाली कैफा नुसिबत, नसब करना, नुसिब, नुसिबत। और फिर उसके बाद वइलल अर्दी, और अर्ज भी आप देखिए वाहिद मुअन्नस नहीं बल्कि, हाँ सॉरी, अल अर्ज जमीन को मुतफर्रिक अस्मा में लेते हैं, नहीं लेते हैं मुअन्नस में जो आपने पढ़ी है। वइलल अर्दी, और जमीन, कैफा, कैसे, सुतिहत, कि उसे कैसे फैलाया गया। ठीक, तो इस तरीके से ये कुरान करीम के ये वही अम्मा पारा है जिसको बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, और इतना पढ़ते हैं कि वो रट जाता है, लेकिन फिर भी समझते नहीं, और यही वो नतीजा होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से कनेक्शन नहीं बन पा रहा होता है। जब पावर हाउस से डिस्कनेक्ट होंगे तो जाहिर सी बात है इल्यूमिनेशन नहीं होगा। तो हमको पावर हाउस से अपने आप को कनेक्ट करना है, और ये क्या है? ये है अल कुरान। ये कुरान है जो हमारी जिंदगियों में रोशनी लाता है, हमारी रूह को मुनव्वर थी ही, लेकिन उसके ऊपर जो गर्द गुबार है उसे ये साफ करने का काम करता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको, हमको, हम सबको ये, हमारे लिए आसान हो ये सफ़र, और जिससे मुकम्मल करते जाएं। आपका काम अब बस यही बनता है कि आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी होगी इनकी, ठीक है? और चाहें तो कुछ यहाँ पर मैं नोट कर दूँ आपके लिए कुछ और भी, जिनको लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे खराजा, यहाँ पर दे दें कुछ बुकैब्स। खराजा, खराजा से पूरी गर्दान मुकम्मल करिए, प्रैक्टिस करिए। यखरुजु, इसी तरीके से सजदा, माजी की भी गर्दान करिए। यसजुदु, और गर्दान करते वक्त रट्टा नहीं करना, समझ के करना है जैसे जो तरीका बताया गया है। इसी तरीके से आप ज़ालमा, उसने जुल्म किया, और यज़लिम, ज़ालमा यज़लिम। और इसी तरीके से नसरा यंसुरु, रजा, वो लौटा, यरजिउ, रजा यरजिउ। ठीक, ये इतने आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, और मजबूती आ जाएगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।